ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک اہم عنوان پر یہ اجتماع آپ کے شہر کے مخلص اور درد مند علماء نے بلایا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص، ان کی درد مندی کی برکت سے اس جماع ہمیں کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ صحیح بات، صحیح نیت، صحیح طریقے کے ساتھ ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، مناسب حال ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نکاح ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک فطری اور طبعی تقاضا ہے جو انسان کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ نکاح کا تقاضا کوئی بری چیز نہیں ہے، جیسے انسان کو بھوک کا تقاضا ہو تو بھوک کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بھوک جب لگے تو انسان پابند ہے کہ کیا کھائے، کیسے کھائے۔ ہر چیز نہیں کھا سکتا، ہر طریقے سے نہیں کھا سکتا، جہاں چاہے وہاں منہ نہیں مار سکتا۔ انسان جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں موقع ملے منہ ڈال دیا اور کھا لیا اور پی لیا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جیسے انسان بھوک لگنے پر پابند ہے طور طریقوں کا، اخلاق کا، اصول اور حدود و آداب کا، خاص طور پر مسلمان پابند ہے، ایسے ہی نکاح کا جب یہ فطری تقاضا انسان کو ہو تو انسان اس تقاضے کو پورا کرنے میں اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ نکاح ایک ضرورت ہے جسے دنیا میں رہنے والے سارے ہی انسان اپنے اپنے طور طریقوں سے پورا کرتے ہیں اور گھر بساتے ہیں، گھر کی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، انسانوں کی زندگی گزارنے کا شریفانہ طریقہ، صاف ستھرا طریقہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اعلان کر کے باضابطہ رشتہ قائم کیا جائے اور ایک پاکیزہ زندگی، گھریلو زندگی گزاری جائے۔ دنیا کے سارے ہی انسان اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس ضرورت کو ایک مسلمان اگر صحیح نیت کے ساتھ پورا کرے اور صحیح طریقے کے ساتھ پورا کرے تو اس ضرورت کی تکمیل بھی مسلمان کے لیے سنت اور عبادت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تو سبھی کو تقریباً یاد ہے، آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کیا تو اس نے آدھا دین پورا کیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، بس اسے باقی آدھے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ نکاح کو نصف دین اور آدھا دین بتایا۔ اور پھر مسجد عبادت کی جگہ ہے، نکاح کے اندر عبادت کا پہلو نمایاں ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ مسجد میں نہ صرف اس کی اجازت ہے بلکہ ترغیب اور ہدایت ہے۔ حالانکہ حلال کمائی بھی ایک نیکی ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ فرمایا گیا، مگر اس کے باوجود مسجد میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کاروباری بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں کاروباری معاملہ کرے اور
کاروبار کرے تو اس سے کہو لا اربح اللہ تجارت، اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے، یہ فرمایا۔ صرف معتکف کو حالت اعتکاف میں تجارتی بات چیت کی اجازت ہے، باقی کسی کو مسجد میں تجارتی بات چیت کی بھی اجازت نہیں ہے، حالانکہ مسجد حلال کمائی بھی ایک فریضہ ہے، مگر مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر کے نکاح کو اگر دیکھا جائے تو نکاح کے متعلق فرمایا کہ عالم النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ نکاح جب ایک ایسی عبادت ہے جس کو مسجد میں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تو نکاح کو عبادت ہونے کی حیثیت سے بھی آسان ہونا چاہیے اور ضرورت ہونے کے اعتبار سے بھی آسان ہونا چاہیے۔ کسی بھی سماج اور معاشرے میں ضروریات میں جب تنگی ہوتی ہے تو معاشرے میں جرائم وجود میں آتے ہیں۔ ضرورتوں میں جب تنگی ہوتی ہے، ضرورت ہونے کی حیثیت سے بھی یہ نکاح آسان ہونا چاہیے، عبادت ہونے کی حیثیت سے بھی آسان ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین آسان ہے، الدین یسر فرمایا ہے۔ مگر وہ نکاح جو ضرورت ہونے کی حیثیت سے بھی آسان ہونا چاہیے اور عبادت ہونے کی حیثیت سے بھی آسان ہونا چاہیے، آج ہمارے معاشرے میں اس قدر دشوار ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ شادی ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم لوگوں کی زندگی شادی کے اطراف گھوم رہی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے زندگی پوری کس چیز میں صرف کی، بڑی عمر کے ہو گئے، اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، پوری زندگی محنت کر کے ہم نے جو کارنامہ کیا، تو ہم میں سے بہت سے کہیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی۔ گویا بچوں کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری زندگی گویا اس کے اطراف گھوم رہی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی پوری محنت اس لیے کی کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر جیسے ہی ہمارے بچوں کی شادیاں ہوئی اور ان کو اولادیں شروع ہوئی، کیا حال چال ہے بھائی، بچوں کے نام پہ جمع کرنا شروع کر دیا، بالخصوص لڑکیاں ہوں تو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی شادی کے اطراف پوری زندگی گھوم رہی ہے۔ ایک ضرورت جو بہت آسانی سے پوری ہونی چاہیے اور ایک عبادت جسے آسانی کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے، آج زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ نکاح کے راستے سے جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ کسی سے چھوٹی ہوئی نہیں، سبھی اس سے باخبر، اور وہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی ہیں کہ نہ صرف ہم شکار ہیں، ہمارے برادران وطن، ہمارے ملک کے ہندو بھائی بھی ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ میں نے خود اخبار میں دیکھا، حیدرآباد ہی میں آئی ٹی فیلڈ میں کام کرنے والی ایک لڑکی، ظاہر ہے کہ اس فیلڈ میں کام کرتی ہے تو 30-40 ہزار تو کماتی ہوگی، اس کا ایک رشتہ ہوا ایک ایسے لڑکے سے جو اسی فیلڈ میں کام کرتا تھا، ظاہر ہے وہ بھی ہزاروں لاکھوں کمانے والا، رشتہ طے ہوا، وہ لوگ مطالبات کرتے رہے، یہ لوگ دیتے رہے، اور مختلف مرحلوں پر جو کچھ انہوں نے دیا اس کا ٹوٹل تقریباً 15 لاکھ روپے ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب شادی کی تقریب قریب آئی تو ان لوگوں نے مزید مطالبات کیے، اور یہ لڑکی اور اس کے گھر والے وہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے تھے، تو اس لڑکی نے خودکشی کر لی اور وہ مر گئی۔ ایک غیر مسلم لڑکی کا واقعہ اخبار میں نے پڑھا۔ اس موقع پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، جن کو عرف میں ہم حضرت مولانا علی میاں کہتے ہیں، حضرت کی ایک بات بہت یاد آتی ہے اور آج کل اسے عرض کر رہا ہوں۔ غالباً حضرت سے یہ بات میں نے سنی تھی، قافلہ پیام انسانیت کا حضرت شروع فرما رہے تھے ہتھوڑا سے، اور میں اس وقت نہیں طالب علم تھا، اسی زمانے میں نے کسی وقت حضرت سے یہ بات سنی۔ حضرت نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ دیکھو، اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہو اور آپ یہ سوچیں کہ پڑوسی کا گھر ہے، چاہے جلے چاہے بچے، میرا کیا ہے، میرا تو گھر محفوظ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑوسی کا گھر جلے اور آپ کا گھر بچ جائے۔ اگر پڑوسی کا گھر جلے گا تو یقیناً آپ کا گھر بھی چلے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہیں تو پڑوسی کے گھر کی آگ بجھائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں میں اس ملک میں اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیا ہے، ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اور میں کرتا ہوں کہ جس وقت میں نے حضرت سے یہ بات سنی، میں طالب علم تھا اور طالب علمانہ جوش کے ساتھ تقریریں کیا کرتا تھا کچھ، اور اس وقت ہم بڑے جوش تھے، کسی اور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم خود بھی یہ کہتے تھے غیر مسلم بھائیوں سے خطاب کر کے، تمہارے پاس بیٹی جلتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلتی، تمہارے پاس بہو جلائی جاتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلائی جاتی۔ لیکن آج 100 برس کا زمانہ نہیں گزرا، 50 برس کا زمانہ نہیں گزرا،
صرف 25 برس کا زمانہ گزرا ہے. جو زبان آج سے 25 سال پہلے یہ کہتی تھی آج یہ کہنے کے موقف میں نہیں ہے. آج میری زبان بند ہے. آج میں نلگنڈے کے اس چوک پر کھڑے ہو کر اگر یہاں ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی بھی سن رہے ہوں تو میں سینہ ٹھوک کے نہیں بول سکتا کہ تمہارے پاس بہو جلتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلتی، کیونکہ آج ہمارے پاس سینکڑوں اور ہزاروں چلائی جا رہی ہے. اور یہ انحطاط صرف 25 سال کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں. 25 سال پہلے ہم اخبار پڑھتے تھے، اخبار میں کوئی ایک خبر نہیں ملتی تھی کہ کوئی مسلمان لڑکی جلائی گئی. میں نکاح کے موقع پر عموماً عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ خرابیاں تو سب کو معلوم ہیں اور باتیں بھی جلسوں میں بہت آتی رہتی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں مضامین آتے ہیں، مراسلے آتے ہیں، بسا اوقات عام لوگوں میں سے لوگ علماء سے، مشائخین سے اور خواص سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہیں ان شادیوں میں اور کیوں شرکت کرتے ہیں. یہ صورتحال تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں مختصر طریقے پر بتاؤ. اگر کوئی ہم سے یہ کہے تو میرا معمول نکاح کے موقع پر یہ ہے، میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو بس صرف 2 باتیں ہیں بنیادی طور پر. ان 2 باتوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ، ہمت و حوصلے کے ساتھ عمل کرنا ہے. تقریر سے بھی کام چلے گا، صرف مسجد میں نکاح سے کام نہیں چلے گا. ان 2 چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو. صرف مسجد میں نکاح کافی نہیں ہے. کسی کا بیان، کسی کا خطبہ، کسی کی دعا کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت آپ کے عمل کی ہے. بہت سے حضرات مسجدوں میں کرتے ہیں اور بعض وقت بعض خواص کے پیچھے پڑ کر لاتے ہیں ان کو، خدام دین کو، علماء کرام کو، بزرگوں کو، اور پیچھے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دین کی بات سنانے کا نفع ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں فلاں آئے تھے، بیان کرے تھے، مسجد میں ہوئی شادی مگر پیچھے یہ معاملہ ہوا. کیا فائدہ ہے اس سے؟ ایک مستحب پہ آپ پہ عمل کیا. مسجد میں نکاح کرنا مستحب درجے کی چیز ہے اور واجب کو آپ نے چھوڑ دیا. بلکہ دینداروں میں بھی یہ مزاج بن گیا ہے. خواص سے کہتا ہوں، آپ تعلق رکھنے والے دوستوں سے کہتا ہوں، آپ فلاں کی بات رکھ لو، فلاں کا بیان رکھ لو، فلاں کا خطبہ رکھ لو، فلاں کی دعا رکھ لو، کچھ نہیں ہوگا. وقت کا بڑا سے بڑا ولی آپ کی مجلس نکاح میں موجود ہو، لیکن اگر آپ نے احکام شرع پہ عمل نہیں کیا برکت کا کوئی سوال نہیں ہے، اور اگر آپ نے عمل کیا تو برکت ضرور ملے گی. بہت سے دوست آتے ہیں یہ بھی بولتے ہیں عموماً کیونکہ میرا معمول میں پہلے شریک ہوا ہوں، ایسا نہیں کہ میرے بالکل نہیں شریک ہوا، کوئی غلطیاں ہوئی، کبھی شریک ہوتے رہے، اس وقت اتنا تجربہ نہیں تھا. بعد میں جب سمجھ میں آیا تو اب برسوں سے میرا معمول یہ ہے کہ میں شادی خانہ تو جاتا ہی نہیں ہوں، کسی بھی تقریب کے موقع پہ نہیں جاتا ہوں. اور دوسرے یہ ہے کہ جب نکاح کے لیے کوئی آتا ہے پھر رخا لے کے آئے، مسجد میں ہے نکاح پڑھا دو، بیان کر دو. میں ایک بات یہ پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ آپ گھر بنانے سے پہلے انجینئر اور آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں یا گھر بنانے کے بعد جاتے ہیں؟ تو سرٹیفائی کر دو. گھر بنانے سے پہلے جاتے ہیں. نکاح کی ساری ترتیب آپ نے بنا دی اور مولانا کے پاس پہنچ گئے، مولانا نکاح پڑھا دیجیے. آپ نے کس سے پوچھا نکاح کیسے کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں جس سے پوچھا اسی سے پڑھواؤ، اسی سے پڑھو. اب آگے دوست بہت ہی خلوص سے سادگی سے یوں بھی کہہ دیتے ہیں مولانا ہم لوگ کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرے. میں بولتا ہوں آج کل میں ڈیمانڈ والوں کرنے جا رہا ہوں بھائی، بغیر ڈیمانڈ والوں کرنے نہیں رہا. ارے ایسا کیسا ڈیمانڈ؟ تو میں بتاتا ہوں آپ لڑکے والے ہیں، آپ ڈیمانڈ کر سکتے تھے کہ شادی ایسی ہوگی، فرنیچر ہم بنائیں گے، ہمارے مہمانوں کا بوجھ آپ کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنے مہمانوں کو خالہ پھپھو ہیں اپنے گھر میں کھلا لیں گے، باقی ہم اپنے مہمانوں کو مسجد اور ولیمے کی دعوت دیں گے. میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں الحمدللہ 1-2 نکاح میں نہیں 50 نکاحوں میں شریک ہو چکا ہوں اور الحمدللہ مسلسل شریک ہو رہا ہوں. اس ہفتے میں بھی شریک ہو چکا ہوں. ابھی میں دن میں سنا رہا تھا اشرف العلوم کے ایک نوجوان استاد اور ان کے بھائی، وہ بھائی تو حافظ عالم بھی نہیں ہے، دونوں نے نکاح ایسا ہی کیا، دونوں نے اپنا فرنیچر خود بنایا ہے. اس ہفتے میں شریک ہوئے. بہرحال بات مختصر کرتا ہوں، وہ 2 بنیادی باتیں جن پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے ہمت و حوصلے کے ساتھ، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ نکاح کو آسان بناؤ.
ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح اتنا آسان ہو کہ برائی اس کے مقابلے میں مشکل ہو جائے۔ اب ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے اس سے آپ بے خبر نہیں ہیں، برائی روز بروز آسان ہوتی جا رہی ہے اور نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک بزرگ نے مثال دی، کاغذ کا ایک گول رول لپٹا ہوا آپ بازار سے لائیں، اس کو آپ سیدھا کرنے کے لیے کھولیں اور بچھا کر آپ اس کو یوں سیدھا کرتے رہیں، وہ کاغذ کبھی سیدھا نہیں ہوگا۔ اس کاغذ کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ ایک مرتبہ اسے الٹا موڑیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو کھول کر سیدھا کریں تو وہ سیدھا ہو جائے گا۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مولانا اللہ کا دیا ہوتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے اور ایسا ہے، حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی حرام ناجائز کی بات نہیں، بات تو کاغذ کو الٹا موڑنے کی ہے، کاغذ کو الٹا موڑنا ہے۔ جائز بھی ہے تو بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ماحول نہیں بدلے گا۔ نکاح کتنا آسان ہو سکتا ہے، میں چند نمونے سناتا ہوں مختصر، ویسے واقعات بھی سناؤں تو بہت لمبے ہوں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تک کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد قریبی زمانے میں آپ نے 2 نکاح فرمائے، ایک حضرت سودا بنت زمعہ سے جو معمر اور بیوہ خاتون تھیں، اور دوسرے حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دونوں کے واقعات بہت ملتے جلتے ہیں، مگر میں حضرت عائشہ کا اس لیے سناتا ہوں کہ ان کی ذات اور ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات ہمارے لیے زیادہ معروف ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک خیال آیا، انہوں نے ادب اور سلیقے کے ساتھ اس کا اظہار کیا کہ حضور اپنی بھتیجی سے کیسے نکاح فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بھیجا کہ ابوبکر سے میرا جو کچھ رشتہ ہے وہ دینی اور ایمانی رشتہ ہے، خون اور نسب کا کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ نکاح نہ ہو سکے، نکاح ہو سکتا ہے۔ جب یہ جواب پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو میں دل و جان سے نکاح کے لیے تیار ہوں، حضور تشریف لے آئے اور میں نکاح کر دوں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اسی وقت نکاح ہو گیا۔ اس زمانے کے جتنے واقعات میں آگے سنا رہا ہوں اور آپ آگے دیکھ لیجئے صحابہ کی زندگی میں اور سیرت پاک نکال کے آپ، اس زمانے میں اعلان کا مطلب صرف یہ تھا کہ بر وقت جتنے لوگوں کو بتایا اور بلایا جا سکتا تھا بلایا۔ بہت پہلے سے اعلان کرنے کا معمول بھی اس زمانے میں نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو واقعات دیکھ لیں، اب جو آگے واقعات سنا رہا ہوں آپ اس میں بھی دیکھ لیجیے۔ بس حضور تشریف لے آئے اور اسی وقت نکاح ہو گیا اور آگے بڑھیے۔ یہ تو مکی زندگی تھی، اب مدنی زندگی ہے اور حضور کی صاحبزادی ہے اور سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، سب سے چہیتی صاحبزادی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیغام کئی ایک آئے، حضور نے منظور نہیں فرمائے۔ حضرت علی کا پیغام آیا، حضور نے منظور فرما لیا۔ رشتہ قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حضرت علی سے دریافت فرمائی، جو گویا بات چیت کا اول و آخر تھا، وہ یہ تھا کہ علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں حضرت علی کیا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور کچھ نہیں ہے میرے پاس، فقراء مہاجرین کی فہرست میں ایک میرا بھی نام ہے، آپ کے پیچھے پیچھے امانتیں واپس کر کے ہجرت کر کے آیا ہوں، مال کچھ نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لوہے کی زرہ، لوہے کا کرتا جو جنگ میں پہنتے ہو وہ کہاں ہے؟ حضرت علی سپاہی ہیں اور لوہے کا کرتا کوئی ایکسٹرا اور زائد چیزوں میں نہیں ہے، سپاہی کی ضرورت کی چیز ہے۔ عرض کیا حضور وہ تو ہے، ارشاد ہوا کہ جاؤ اسے فروخت کرو، اس سے جو رقم ملے لا کے پیش کرو۔ لمبا قصہ ہے، حضرت علی نے اس کو فروخت کیا، جو رقم مل سکی لا کر خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھر کے کچھ ضروری سامان کا انتظام فرمایا۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ جہیز کا دینا سنت ہے اور بعض تو منہ کھول کے بولنے لگے اب بیٹی کو کیا دیتے کہ بھائی آپ کو تو سنت ہے۔ واہ ماشاءاللہ، سنت آپ کو جہیز کی نقد یاد ہے اور مہر جو نقد وصول کیا حضور نے وہ بھی زرہ بکوا کے وہ یاد نہیں ہے آپ کو۔
اور یاد رکھیے یہ جو سامان دیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انتظام فرمایا، یہ بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا، کیونکہ آپ نے امت کو تعلیم فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اگر آپ بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے دیتے، اپنی اور 3 بیٹیوں کو بھی دیتے، مگر آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ آپ نے یہاں انتظام فرمایا، اور یہاں اس لیے فرمایا کہ جیسے حضرت فاطمہ کے باپ آپ ہیں، ویسے ہی حضرت علی کے بڑے اور سرپرستی آپ ہی ہیں۔ اگر ہم سیرت پڑھیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حضور نے جب دعوت شروع کی تو آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے آزاد مرد حضرت ابوبکر صدیق، آزاد عورت حضرت خدیجہ، غلام حضرت زید بن حارثہ، سب سے پہلا بچہ جو حضور پہ ایمان لایا وہ کون ہے؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی۔ آپ نے چچا ابو طالب سے لے کے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، حضور کے گھر میں پلے بڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی، اور مال کچھ نہیں ہے ان کے پاس، دونوں کے بڑے آپ ہیں، اس وجہ سے انتظام فرمایا، اور اس سب کے باوجود بھی نہ اپنی جیب سے کیا نہ کسی اور سے لیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی حضرت علی سے زرہ بکوائی اور اس سے ضروری سامان کا انتظام فرمایا۔ بعض لوگوں نے کہا کسی نہ کسی درجے میں ثبوت ہے، میں نے کہا بہت اچھا بھائی، لیکن یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا بہت کڑوا کڑوا تھو، آدھا لے لے آدھا چھوڑ دے۔ حضرت علی والے واقعے پہ اگر عمل کرنا چاہتے ہو پورا عمل کرو۔ حضرت علی والے واقعے میں آدھے مہر میں پورا سامان آ گیا تھا، اور آدھا مہر حضرت علی نے بعد میں ضرور دیا ہوگا۔ آپ کو بھی 50,000 کا سامان چاہیے، 1 لاکھ کا مہر باندھ لو، 50 نقد دے دینا، 50 ادھار دے دینا، تو حضرت علی والے واقعے پہ عمل ہو جائے گا۔ آپ کو 1 لاکھ کا سامان چاہیے، 2 لاکھ کا مہر باندھو، 1 لاکھ نقد دے دو اور 1 لاکھ بعد میں دے دینا، تو حضرت علی والے واقعے پہ 100% عمل ہوگا۔ جہیز تو اتنا قیمتی ہے کہ تمہاری مہر کی رقم میں جہیز کا 1 آئٹم اور سامان نہیں آتا، اور وہ بھی ادھار۔ حضرت فاطمہ کا جو مہر حضرت علی نے دیا تھا، باوجود جز معاش ہونے کے کچھ مال نہیں تھا ان کے پاس، آج کے سکے کی قیمت سے وہ قیمت تقریباً 80,000 روپے بنتی ہے۔ شرم کرو جہیز کی سنت یاد دلانے والوں اور نقد مہر بھولنے والوں۔ پھر اس کے بعد جب ضروری سامان کا انتظام ہو گیا، کمرہ تک نہیں تھا، ایک انصاری کا حجرہ لیا گیا۔ اس کے بعد آپ چاہتے 1 مہینہ پہلے اعلان کرتے فلاں تاریخ کو اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ نے کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ آپ چاہتے جمعہ کے دن اعلان فرما دیتے آج اثر میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ نے نہیں کیا۔ آپ کا معمول تھا اگر کبھی آپ کو آواز کہنا ہوتا، آپ آدمی سے کہتے باہر کھڑے ہو کے آواز لگاؤ۔ پہلے زمانے میں بستیاں چھوٹی تھی، بلکہ ابھی بھی اگر کرنٹ چلا جائے تو ابھی اتنا سناٹا ہوگا کہ دور تک آواز چلی جائے گی۔ کھڑے ہو کے آدمی باہر آواز لگاتا، لوگ جمع ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں حضور نے یہ بھی نہیں کیا۔ کیا کیا؟ صرف اتنا کیا کہ مجلس میں معمول کے مطابق کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے چند خاص صحابہ کے نام لیے۔ آپ نے مثلا فرمایا دیکھو ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، عثمان کہاں ہے، سعد کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، ذرا دیکھو اس کو بلا کے لاؤ۔ تو چند آدمی دوڑے ہوئے گئے اور چند لوگوں کو بلا کے لائے، جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے، ان چند کو بلایا گیا، حضور نے نکاح پڑھا دیا، اور چھوٹی سی مجلس تھی، اور کھجور تو مدینے کی عام غذا ہے، کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں وہاں کی، عام وافر مقدار میں ملنے والی غذا، آپ نے اس کو اچھال دیا یا بکھیر دیا، اور اس مختصر سے انداز میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 10 مبشرہ میں ہیں، ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو حضور نے 1 سال جنت کی بشارت دی۔ شروع اسلام لائے، بہت تکلیفیں اٹھائیں حضور کے ساتھ، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اس انصاری نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا، مگر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے تجارت کی خاص صلاحیت دی تھی۔ اپنے اس انصاری بھائی سے کہنے لگے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے اس مال کی حاجت نہیں، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔
بازار گئے، تھوڑے سے سرمایہ سے تجارت شروع کی، کچھ عرصے میں مالدار ہو گئے، نکاح کر لیا، حضور کو نہ اطلاع کی نہ دعوت دی۔ دوسرے دن مجلس میں پہنچے تو ان کے کپڑوں پر دھبے تھے جو غالباً ان کی اہلیہ کے کپڑوں سے ان کے کپڑوں پہ لگ گئے تھے۔ حضور نے دیکھ کے دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے، خوشبو خاص معلوم ہو گئی ہے۔ عرض کیا، حضور میں نے نکاح کر لیا۔ آپ نے نہیں فرمایا تعجب ہے عبد الرحمن، مجھے بھی نہیں بولے، مجھے بھی نہیں بلایا، مجھے بھی دعوت نہیں دی۔ کسی سے میں عرض کرتا ہوں کہ شکوہ مت کرو، شکوہ سنت کے خلاف ہے۔ آج ہم ملتے ہیں، اگر کوئی بھائی بولے میری شادی ہو گئی، ایسا سب بات بھی نہیں کرتا بھائی کا، یہ نہیں، یہ شکوہ خلاف ہے سنت۔ اسی شکوے سے لسٹ بڑھ رہی ہے، 100 آدمیوں کی لسٹ بنانے بیٹھے، ارے ان کو معلوم ہوا تو انہوں کیا بولتے، بھائی ان کا بھی نام لکھ دو۔ اب ان کو بھی معلوم ہو جاتا ان کا بھی نام لکھو، تو 100 کی بنانے بیٹھے تھے، 400 کی لسٹ بن جاتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے میرے بھائی اور دوست سے بہت تعلق ہے، اس وجہ سے شکوہ کرتا ہوں، تو سنو اور گوشے ہوش سے سنو، اچھی طرح سنو کہ جو تعلق حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں تھا، وہ آج سگے باپ اور بیٹے میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، مگر عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ پکے مومن ہیں۔ ایک جنگ کے سفر میں عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ باتیں کہی۔ عبداللہ بن عبداللہ کو اطلاع ملی کہ حضور قتل کرنا چاہتے ہیں ان کے باپ کو، تو عبداللہ بن عبداللہ خود پہنچتے ہیں حضور کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ فرمائیں، آپ کسی اور کو حکم نہ فرمائیں، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اپنے باپ کی گردن لا کے پیش کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، کوئی ایسا ارادہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ پھر جب مدینے میں داخل ہونے لگا قافلہ، تو یہ عبداللہ آ گئے اپنے باپ کے سامنے تلوار نکال کے اور کہنے لگے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے بتا دے کہ کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے، اور جب تک اس سے یہ نہ کہلوا لیا کہ حضور عزت والے ہیں، مدینے میں گھسنے نہیں دیا اس کو اپنے باپ سے۔ محققین کہتے ہیں کہ اس وقت توسیع اور ایکسٹینشن کے بعد جتنی مسجد نبوی ہے اس وقت پوری مدینے کی بستی اتنی تھی، بستی اتنی چھوٹی سی اور حضور سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں، مگر نکاح ان کے نزدیک ایسی چیز نہیں تھی کہ بلانا ضروری ہو، نہ حضور نے کچھ دعا فرمایا۔ بس آسان بناؤ نکاح کو، واقعات تو اور بھی ہیں، بس فی الحال اسی پر اکتفا کرنا، اس میں کسی کی پرواہ مت کرو لوگ کیا بولیں گے۔ ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا، اور یاد رکھو جو نکاح سادگی کے ساتھ ہو، اگر اسے حقیر سمجھو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان خطرے میں۔ اگر تم اسے گھٹیا پن سمجھو گے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ آج ہمارا سادہ سے سادہ نکاح بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نکاحوں سے زیادہ خرچ والا ہے۔ لوگ خود بولے چلا کرے، چھٹی کرے، اشارے ثواب کرے، کچھ بولنے دو، لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ لوگوں کی نگاہوں سے گریں گے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگوں میں ایک فرقہ، ایک گروہ تھا جس کو فرقہ ملامتیہ کہتے تھے، وہ قصداً ایسے کام کرتے تھے جس سے لوگ ان کو برا کہیں اپنے نفس کے علاج کے لیے۔ مولانا روم بھی کہا جاتا ہے انہیں میں سے تھے۔ جیسے ایک بزرگ ایک جگہ گئے رمضان کے مہینے میں، بہت لوگوں نے گھیر لیا ان کو، تو خادم سے کہا بھائی ناشتے دان لاؤ۔ خادم نے ناشتے دان لایا تو لوگوں کے سامنے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ لوگ سب بھاگ گئے، یہ کہاں کے بزرگ رمضان میں کھانا کھا رہے ہیں۔ خادم نے بعد میں کہا حضرت آپ نے کیوں کیا ایسا؟ فرمانے لگے ان کو بھگانے کے لیے کیا، میں مسافر ہوں، روزہ میرے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ سامنے کھانا بہتر نہیں ہے، مگر میں نے کیا اس لیے کہ بھگا دوں ان کو۔ ایک بزرگ ایک جگہ گئے، لوگوں نے کہا کچھ نصیحت فرمائیے، تو فرمانے لگے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو۔ لوگ بھاگ گئے،
بعد میں کسی نے کہا حضرت کیوں کیا؟ میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے کیا کہا؟ میں تو چاہتا ہی کا مزہ ہوں، اپنے نفس کے علاج اور قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ مگر ہمارے بزرگوں کی بات سناتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو شخص اس راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، آج کے زمانے میں اس کو ایسا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صرف اتنا کرے کہ اپنی خوشی اور غمی سنت کے موافق کر لے، اتنا سننے کو مل جائے گا کہ ہوائی جہاز ہو جائے گا، اتنا ملے گا سننے کو، سنو۔ اور اس سے جو ملے گا، میں مسجدوں میں ہوتا ہوں تو اس پر بھی کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ جو ملے گا لاکھوں نفلوں میں نہیں ملے گا۔ اور آج کے اس ماحول میں نکاح کے راستے کی ان قربانیوں پر آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، جو ملنے والا ہے وہ آپ کو لاکھوں تہجدوں سے نہیں ملے گا۔ اور ایک بات اچھی طرح سنو میرے دوستوں، ضرورت کہنا پڑتا ہے اگرچہ کہ مجمع عام ہے، سب سن رہے ہیں، جس قوم کی عزت نہیں اس کے فرد کی کوئی عزت نہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مال یہودیوں کے پاس ہے اور سب سے زیادہ ہتھیاروں پر کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی ذلیل ہیں، ذلیل رہیں گے۔ قوم کی اگر عزت نہیں، فرد کی کوئی عزت نہیں۔ ہماری اسی ریاست کے ایک ضلع میں 1.5-2 سال پہلے فبروری کے زمانے میں پارکوں میں لڑکیوں کو پکڑا گیا تو 200 سے 250 تک لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ پکڑی گئی۔ تو بچے ہمارے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، آ کے ہم سے ہی کہتے ہیں، میں نے کچھ سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا کریں شرم سے کٹ کے مر جاتے ہیں ہم جب ہماری بچیاں نظر آتی ہیں، برقع پوش لڑکیاں نظر آتی ہیں، کیا کرنا ایسے تو ایسے وقت میں جبکہ ہماری بچیوں کی آبرو داؤ پہ لگ رہی ہو، ہمارا شادی خانہ شاندار ہے، اسٹیج بہترین ہے، کار پہ پھول لگ کے آ گئے لڑکی والوں کی طرف سے، سوناٹا آ گئی، مرسیڈیز آ گئی، ہم باعزت ہو گئے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک ہماری ملت کی ان بیٹیوں کا حال نہیں سدھرے گا اور سنورے گا، ہم اپنے شادی خانے سے باعزت نہیں ہو سکتے۔ حضرت خواجہ منصور نے خوب فرمایا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ میرے دوستو، اس مجلس میں ارادہ کرو کہ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، خاندان والوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، برادری کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ پورا کریں گے اور سادگی کے ساتھ اپنے نکاحوں کو کریں گے۔ اور دوسری بنیادی بات عرض کر دیتا ہوں، دوسری بنیادی بات یہ ہے، باتیں تو اور بھی ہیں میری، گزارشات ویب سائٹ پہ وائس آف سننا پہ مل سکے اس پہ دیکھ لیجیے، کسی اور موقع پہ حاصل کر لیجیے، باتیں تو بہت ساری ہیں اس عنوان کی، مگر بس یہ 2 بنیادی باتیں اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بنیادی بات جس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے، لڑکے والوں کو، لڑکی والے رقع لے کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ مبارک فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، آپ سے کچھ پوچھ نہیں سکتے، پوچھ کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا ہے، مجبوری میں رشوت دینے والا گنہگار نہیں، لینے والا ہر حال میں گنہگار ہے، آپ سے کیا پوچھیں گے؟ شکریہ، خدا حافظ۔ لڑکے والے رقع لے کے آئیں اور کہیں نکاح میں آؤ، پڑھاؤ، بیان کرو، میں کہتا ہوں دیکھو بھائی، میں تو صرف اس کے اوپر نہیں آتا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نکاح کس طرح کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، بات کہتے ہیں مولانا ہم لوگ کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بھلا آج کل میں ڈیمانڈ والوں کے پاس جاؤں، بغیر ڈیمانڈ والوں کا نہیں جاؤں۔ آپ لڑکے والے ہیں، آپ ڈیمانڈ کرنا تھا۔ کیسے ڈیمانڈ والے نکاح ہوتے ہیں؟ بہت ہے الحمدللہ واقعات، مگر میں اس وقت 1-2 واقعات سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علماء ائمہ کا اجلاس تھا حیدرآباد میں، سنتوش نگر میں، جمعہ کے دن فجر کے بعد، تو میں اپنے علماء دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ آج الحمدللہ، ویسے تو بہت نکاحوں میں گیا، آج الحمدللہ کنٹینیو 3 جمعہ ہے جس میں ڈیمانڈ والے نکاح میں جا رہا ہوں۔ وہ 3 سنا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلا نکاح میری پھوپھی ساس کے گھر کا ہے، ان کی بچی کا۔ میری پھوپھی ساس اپنے خاندان میں رسموں اور رواجوں میں سب سے پیش،
مگر داماد ان کو ایسا ملا داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے پہ، آئی ٹی فیلڈ میں کام کرتا ہے، ان کے بچے کا بچپن کا دوست ہے، اخلاق سے مطمئن تھے اچھی طرح سے، کمائی بھی اچھی تھی اس کی، اخلاق بھی بہت اچھے تھے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اس بچے نے یہ کہا میں مسجد میں نکاح کروں گا، ایک نماز سے دوسری نماز تک مسجد میں رہوں گا، فرنیچر اپنا خود بناؤں گا، کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں اپنا بناؤں گا۔ اور اس کی مالی حیثیت آپ دیکھیے، اس نے لڑکی والوں کو کہا کہ آپ کے 600 آدمیوں کو ولیمے میں دعوت دیں۔ میرے پھوپا خود میرے بچے کو بے تکلف ہیں تو میرے بچے کو لے کر ایک شادی خانہ گئے، کچھ پیسے دے کے آئے، لڑکے والوں کو معلوم ہوا، انہوں نے فون کیا، ہم کو معلوم ہوا ہے آپ شادی خانہ بک کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے بک کر لیجئے، اپنے مہمانوں کو کچھ کیجیے، آپ ہماری آپ پہ زبردستی نہیں، آپ کی ہمارے پہ زبردستی نہیں، ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، ہم لڑکی کو گھر سے لے کے جائیں گے۔ وہ لڑکا آئی ٹی فیلڈ میں کام کرتا ہے، آج امریکہ میں ہے، وہ اس کو کوئی شرم نہیں آئی، دوست کیا بولیں گے، رشتے دار کیا بولیں گے، میرے آفس کے لوگ کیا بولیں گے، کوئی شرم نہیں آئی، اس نے اسی پہ عمل کر کے دکھایا مضبوطی کے ساتھ۔ پھر دوسرا نکاح اسی بچی کے بھائی کا تھا، رشتہ طے تھا، تاریخ طے نہیں تھی، اس نکاح کے بعد ان لوگوں نے کہا چلو اگلے جمعہ بچے کا کر دیں گے، بچے کا بھی ایسا ہی ہوا، فرنیچر بچے نے بنایا، بچے کے گھر والوں نے بنایا، لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں، گھر سے گئے لڑکی کو رخصت کر کے لائے۔ تیسرے جمعے کا جو واقعہ ہے، میرے پاس رکا آیا، عموماً دیکھ کے رکھ دیتا ہوں کیونکہ اب معمول نہیں جانے کا میرا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ رقعے کا مضمون الگ دکھ رہا ہے، ذرا دیکھوں تو پھر نکال کے دیکھا تو دیکھا اس میں صرف مسجد اور ولیمے کا ذکر ہے، وہ ہمارے ایک رشتے کے ماموں کی بچی کا نکاح تھا، اور ہمیں کوئی توقع نہیں تھی کہ وہاں ایسا نکاح ہوگا۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو، چونکہ ان کا زیادہ رابطہ ہے اس گھر سے، میں نے فون کیا کہ کمال الدین ماموں کی بچی کا رقعہ آیا ہے اور رقعہ ایسا ہے، آخر کیسی ہو رہی ہے شادی؟ تو ہماری بہن نے بتایا کہ وہ لڑکا مصر ہے کہ میں گھر سے رخصتی کروں گا، مسجد میں تقریب ہے، گھر سے رخصتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ تیسرا جمعہ تھا، میں گیا اور سعادت سمجھ کے جاتا ہوں ایسے نکاح ہونے میں، مجھے خوشی بھی تھی، سوچ رہا تھا کہ کون لڑکا ہے جس نے ایسا کیا۔ جب وہاں گیا نکاح میں شریک ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ جس لڑکے نے یہ عمل کیا اس کی بہن کا نکاح ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کی بہن کا نکاح ہمارے ایک شاگرد عرفان سے، جو جناب عمر اقبال صاحب مشیر آباد کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے بچے سے ہوا تھا۔ وہ نکاح بھی ہمارے مشورے سے ہوا تھا، اور ان کے گھر میں اور نکاح بھی ایسے ہوئے۔ اسی ہفتے میں ان کے عمر اقبال صاحب کے دوسرے بچے کا نکاح اسی انداز کا پڑھا چکا ہوں، اسی ہفتے کے اندر۔ آپ کو دور دراز کے قصے نہیں سنا رہا ہوں، دوسروں سے سنے ہوئے نہیں سنا رہا ہوں، اس ہفتے میں پڑھا چکا ہوں باغ عامہ کی مسجد۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عرفان کا نسبتی بھائی اور سالہ ہے۔ چراغ سے چراغ چلے گا، عمل سے عمل زندہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، دوسری بنیادی بات یہ ہے، خرچ کی کوئی ذمہ داری شریعت نے لڑکی والوں پہ نہیں رکھی ہے۔ اگر وہ ایک چائے کی پیالی پلا دے، ان کا احسان نہ دلائیں، ہمارا کوئی حق نہیں۔ کچھ لوگ تو سامان کا مطالبہ کرتے ہیں، رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ذرا اور طریقے اختیار کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ بولتے ہم لوگ کچھ بھی نہیں بولتے، بھائی اب آپ خوشی سے کیا دیتے ہیں۔ جملوں کا مطلب ماحول میں بدلتا رہتا ہے۔ اس جملے کا مطلب سنو، اس جملے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے کو پورا نچوڑ کے جتنا دے سکتے دے دو، ہم لوگ کچھ بھی نہیں بولتے۔ جی نہیں، آپ کو مطالبہ یہ کرنا ہے، نہیں صاحب ہم کریں گے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ خود ہمارے گھر میں ہمارے نسبتی بھائیوں کے نکاح، ہمارے کئی بھانجوں اور بھتیجوں کے نکاح ایسے ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس اب معمول بن چکا ہے یہ کہ ہم جب رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس وقت اپنے حساب سے فرنیچر نیا لا کے رکھ لیتے ہیں، لڑکی طے بھی نہیں ہوتی لا کے رکھ لیتے ہیں، اور جب لڑکی والے جن سے بات چلتی ہے وہ آتے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں گھر میں ہم یہ لا کے رکھے ہوئے ہیں پلنگ بستر، بعد میں نہ اصرار کا معاملہ ہے نہ انکار کا معاملہ ہے۔ عمل ایسا کرنا ہے، آپ جب تک کاغذ الٹا موڑیں گے نہیں ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تو بعض لوگ یہ بولتے ہیں، بعض وقت میں شادی کے کھانے پہ بولتا ہوں تو بولتے ہیں مولانا ہم لوگ کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرے، وہ لوگ خوشی سے دے رہے۔ ہوتا کیا ہے، جب دیکھنے کے لیے کئی مرتبہ گئی، لڑکے والے گئے اور ان کی بہنیں گئی لڑکے کی،
تو باتوں باتوں میں بولے اب تک ہمارے بابا جتوں کو بھی جہیز دیے سب کو ڈیکوریم کا فرنیچر دیے، تو سامنے والا سمجھ جانا ان کو کیا ہونا ہے۔ دوسری بولتی اب تک ہمارے بابا جتنے شادیاں کرے سب نے کھانا دیے، بولے کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد میں پوچھے کیسا شادی کر رہے ہیں، تو لڑکی والے خود ہی بول کے بھیج دیتے ہم لوگ فرنیچر دیتے، ہم لوگ شادی میں کھانا دیتے۔ اب میرے جیسا کوئی پوچھا، بولتے مولانا ہم لوگ کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرے، یہاں نہیں معلوم ہو رہا ہے، اللہ کے پاس معلوم ہو جائے گا کہ یہ ڈیمانڈ کا ہے یا نہیں ہے۔ اور کھانے کے متعلق بس ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ مولانا کو بھی جلدی ہے، تشریف لے جانا ہے، اور آپ لوگ بھی مختصر وقت میں ضروری باتوں سے فارغ ہو جائیں گے کہ کھانے کا جہاں تک معاملہ ہے، جیسے حضرت مولانا نے بھی ابھی فرمایا کہ جو بعض روایات ہیں جن میں حضرت فاطمہ کے نکاح میں کھلانے کا تذکرہ ہے، وہ روایات صنعت کے اعتبار سے اتنی کمزور ہیں کہ قابل حجت نہیں ہے، اور اگر وہ کسی درجے میں ثابت ہوں تو جو تعویل اور توجیہ جہیز کے سامان میں کی گئی ہے، گھر کے ضروری سامان میں، وہی توجیہ وہاں بھی ہو سکتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے کہ حضرت علی بس معاش تھے اپنی طرف سے کچھ کھلانے کا نصب فرمایا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا کہ اس کا درجہ زیادہ سے زیادہ مباح کا ہے، سنت کا درجہ تو نہیں کیا، اور مباح کس وقت ہے؟ بس وقت ہے جبکہ کسی قسم کا کوئی دباؤ ان کے اوپر نہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے آپ جانیے۔ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک بہت مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ ایسی ایک نہیں 10 دعوتیں کریں گے بھی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا کوئی حل میں آپ سے نہیں پوچھتا۔ معاشرے میں دوسرا طبقہ ان غریب لوگوں کا ہے جو مانگ لیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، شدہ ہو جاتا ہے، وقت بورڈ سے شادیاں ہو جاتی ہیں، ویلفیئر سوسائٹیاں ان کی شادی کر دیتی ہیں، اور کچھ ذرا اور اونچے رہے تو خاندان میں بول بتا کے جمع کر لیتے، سعودیہ میں حصوں والے کو بولو، امریکہ میں حصوں والے کو بولو، کوئی 25 بھیجا کوئی 50 بھیجا، سب ملا کے ایسی شادی کرتے کہ میرے جیسے بہت سے لوگ ایسی شادی نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں چاہیے، مگر معاشرے میں سب سے زیادہ تعداد میں مڈل کلاس کا وہ متوسط طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھلا سکے اور اتنی بڑی بڑی دعوتیں کر سکے، اور نہ وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے اور مانگ سکتا ہے، اور اگر خدا کی دین سے اس کے گھر میں 2-4 بیٹیاں ہوں اور ہر بیٹی کی شادی میں اسے 1.5-2-3 لاکھ کا کھانا کھلانا پڑے، وہ کہاں سے لائے؟ اگر کوئی خدا کا بندہ اس کا حل بتا دے۔ آج میں جلسے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں مسجدوں میں بیٹھ کے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میرا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اس کا حل بتا دے انشاءاللہ مرتے دم تک اس موضوع پہ اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ ہمیں شدت اور سختی کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ طبقہ کس رہا ہے، انہی کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، انہی کی بیٹیاں نوکریوں کے لیے مجبور ہو رہی ہیں، باہر نکلنے کے لیے مجبور ہو رہی ہیں، امیروں کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور مانگنے والوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس مڈل کلاس طبقے کا مسئلہ ہے جس کے پاس نہ اتنا مال ہے نہ وہ کسی سے مانگ سکتا ہے، ان کی زندگیاں بس اسی میں ہیں۔ حیدرآباد میں مثالیں دیتا ہوں، آپ اپنی آبادی میں فٹ کر لیجئے، بولتا ہوں کیا ہوا بھائی ملے پلی کا مکان اس بہنوں کی شادیوں میں بک گیا، اب شاہی نگر میں ہوں میں، ملک پنڈ کا مکان کیا ہوا، 100 بہنوں کی شادیوں میں بک گیا، اب بورا بنڈے میں ہوں میں۔ یہ ہے ظلم۔ اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات اپنے ان علماء کرام کی قدر کیجیے بہت کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا آپ کو راستہ بتا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں درد مند علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ان حضرات نے جو تحریک لے کر یہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نے ساتھ دینے میں ان کوتاہی کی اور کام کھینچنے والی باتیں کی، کیا ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا اپنے متعلق کہ مجھے بھی جب سے شعور آیا میں نے بہت سی چیزوں کی پابندی کی، مثلا پہلے میں بہت خاص چیزوں کی پابندی پر جاتا بھی تھا، بعد میں نے چھوڑ دیا مختلف وجوہات سے۔ ولیمے میں جانا کیوں چھوڑا شادی خانوں کو، یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں کوئی ناجائز نہیں کہتا، حرام نہیں کہتا، اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو 100 کو کھلایا، 1000 کو کھلایا، میں نے کیوں چھوڑا؟
وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک حقیقت سمجھ میں آنے کے بعد میں نے چھوڑا ہے. میں نے ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو میاں نوکری بھی مل گئی, گھر بھی ہے ماشاءاللہ, شادی کر لی ہے تو بیوی کو بھی پال سکتے, پھر کیوں شادی نہیں کر رہے؟ ارے کہاں سے کر سکتے مذہب, ابھی ذرا باہر جا کے کما کے آنا, کم سے کم ولیمہ کرنے کو تو ہونا. ارے بھائی کتنے کا ولیمہ ہونا؟ بولے وہ کم سے کم 50,000 کا تو ہونا ہی ہے, چھوٹا سا چھوٹا بھی ہے. تو کون بولے 50,000 کا ولیمے کا انتظام ہوئے تو شادی نہیں کرنا؟ کوئی مسئلہ نہیں, ولیمہ 5 روپے میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے شہر کا ایک حافظ, انجینئر, دینی اداروں سے تعلق رکھنے والا, ہمارے کچھ ایک ساتھی نے بتایا کہ اس نے اپنے دوستوں کو دوسرے دن نہاری کلچے پر دعوت دی اور اسی میں ولیمہ ہو گیا. ممبئی کے ایک عالم حیدرآباد تشریف لائے تھے, ادارے ملیہ میں بیان تھا, میں جانا چاہ رہا تھا, نہیں جا سکا تھا. میں نے بعد میں کسی سے پوچھا کہ مولانا نے آج بیان میں کیا کہا, بھائی تو خاص بات ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ مولانا بیان فرما رہے تھے, ہمارے شہر کے بڑے مفتی غیاث صاحب بازو تشریف فرما تھے, تو مولانا منیر احمد صاحب بات کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, ویسے تیز بات کرتے ہیں وہ, تو اسی انداز میں بیان کرتے ہیں. تو بیان کرتے کرتے مفتی صاحب کی طرف روئے سخن کر کے کہنے لگے, مفتی صاحب یہ بتائیے حضور کے کس ولیمے میں عورتوں نے شرکت کی؟ تو جواب نہیں دیا مفتی صاحب. پھر خود ہی فرمانے لگے حضور کا کوئی ایک ولیمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں عورتوں نے شرکت کی, ایک ولیمہ بھی نہیں ہے. تو جب سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ معاشرے کے بہت سے نوجوان شادی سے صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس 50,000 لاکھ 2 لاکھ کا ولیمہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے, تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ولیمے کا معیار ضروری نہیں ہے, میں نے جانا بند کیا. اور اس سے پہلے ابتدا میں بہت سی غلطیاں ہم سے بھی ہوئی, ہم نے اپنی غلطیوں کی تلافی کی. میں نے دوستوں سے کہنا شروع کیا پلنگ بستر اپنا بناؤ. جس پلنگ بستر پہ اتنے دن سے ہم آرام کر رہے ہیں وہ کس کا ہے؟ بیگم کا ہے. مریں گے کس کے ترکے میں آئے گا؟ بیگم کے ترکے میں. خدا نہ خاصہ کوئی بات ہو گئی, بیوی چلی گئی تو پلنگ بھی اٹھ کے چلا جائے گا, کوئی عزت کی بات ہے؟ تو میں نے کہا ایک معاملہ کرو, اپنی بیوی سے خرید لو. میں نے خود بھی کیا الحمدللہ. وہ 10,000 کا تھا, 30,000 دے دو بیوی کو کہ یہ میں نے تم سے خرید لیا, مروں گا تو میرے ترکے میں آئے گا, تمہارے ترکے میں نہیں آئے گا. آپ بولیں گے ارے مولانا بھی کرے, فلاں حافظ صاحب بھی کرے, یا آپ بھی کر سکتے ہیں کچھ تو غلطیاں. آپ اگر ایسی چیزوں کو بھی بنیاد بنا کر نقصان پہنچائیں گے, اللہ کے پاس سخت پکڑ میں گرفتار ہوگا. لوگ کہتے ہیں بعض وقت بیان بھی سوگ کر رہے ہیں, آج کل کون نہیں کر رہا, حافظاں کر رہے ہیں, عالمہ کر رہے ہیں, گاڑی والے کر رہے ہیں, کیا ہوگا؟ وہ اگر کاروبار میں نقصان اٹھائے تو تم بھی 1 لاکھ لکھ جا کے گلے میں ڈال کے آؤ گے. تو دنیا کے معاملے میں تو ان کے پیچھے نہیں چلتے, تم کیوں جا رہے ہو؟ اس کو مت دیکھو, تم عمل کرو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستو, اگر آپ نے اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا اور آپ نے مختلف چیزوں کو عنوان بنایا, اور ہو سکتا ہے مجھ جیسے لوگوں کی بھی بہت سی غلطیاں ہوں, مگر وہ بھی آپ کے لیے حجت نہیں ہے. آپ کو اس کام میں ساتھ دینا ہے, ہر طرح کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ لڑکی والے ہیں, جہاں مجبور ہیں, جتنا مجبور ہیں اتنا ہی معاف ہے آپ کے لیے, اور آپ لڑکے والے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک بھی بے وصولی معاف نہیں کروں, معاف نہیں ہو سکتی یہ کہوں گا. میں کرنے والا نہیں ہوں, مگر آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں, کیونکہ آپ بااختیار ہیں. تو غرض یہ کہ آپ کو پورا ساتھ دینا اور پورا تعاون کرنا ہے, اور اپنے علاقے کو اس کا نمونہ بنانا ہے, بہترین نمونہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کوشش اور محنت کو قبول فرمائے, ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہم سب حضرت والا کے قیمتی نصیحتوں سے محظوظ ہو رہے تھے.